زوج اول ام المؤمنین غمخوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آج 10 رمضان مبارک کو ان کا یوم وصال یعنی ان کا عرس مبارکہ ہے۔ اسی نسبت سے ہم نے قرآن کریم سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کو سوائے 4 کے مسکینی کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ مخصوص انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداری کے ساتھ، بادشاہت کے ساتھ، دولت کے ساتھ منصب نبوت کی تکمیل کا اہتمام فرمایا، لیکن باقی سارے انبیاء کرام مسکینی کے ساتھ دنیا میں منصب نبوت کو ادا کرتے ہیں۔ اور کیونکہ حضور علیہ السلام گزشتہ تمام انبیاء کرام کی صفات کے جامع ہیں، یعنی وہ ساری تعریف والی باتیں جو اللہ نے پچھلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے سب کو الگ الگ عطا فرمائی تھی، اللہ نے حضور علیہ السلام نے ان سب کو جمع کر دیا تھا۔ جامع الصفات اللہ نے سرکار کو بنایا، تو اس میں سے ایک صفت مسکینی بھی تھی، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ بادشاہ تھے تو طاقت کی وجہ سے اپنے دین کو غالب کر لیا، کوئی یہ نہ کہے کہ مالدار تھے تو نوٹ بانٹ کے ووٹ جمع کر لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا، یعنی یہ ہمارا اہتمام تھا کہ ہم نے آپ کو حاجت مند رکھا، لوگوں کی نظر میں آپ کو خالی ہاتھ رکھا، تاکہ جو آئے وہ آپ کے لیے آئے، تاکہ جو آپ کی طرف آئے وہ آپ کے لیے آئے، مال کے لیے، دنیا کے لیے، طاقت کے لیے نہ آئے، بلکہ جو آئے آپ کے لیے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا غنی ہو جانا بے شک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کا مل جانا، غنا کا مل جانا، یہ کس طرح ہوا؟ علماء کرام فرماتے ہیں یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور علیہ السلام کے ساتھ شادی کے سبب سے ہوا، یعنی پہلا سبب غنا جو اللہ نے سرکار کو عطا فرمایا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کہ یہ اس زمانے کے امراء میں سے تھے، مالدار ترین لوگوں میں سے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مکہ مکرمہ کی معزز ترین
اور مالدار ترین خواتین میں سے تھی، اور زمانے جاہلیت میں اہل عرب بالخصوص اہل قریش آپ کو طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے، یعنی بہت ہی پاک باز، متقی، پرہیزگار، لیکن انتہائی دولت مند اور کمال درجے معزز ترین شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متفقہ طور پر جو روایات کا تطبیق ہے وہ یہ ہے کہ 11 ازواج تھیں۔ حضور علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں، اور ان 11 بیویوں میں سے 2 بیویاں حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں وصال فرما گئی تھیں، اور جب سرکار نے وصال فرمایا تو آپ کی 9 ازواج حیات تھیں، 9 بیویاں حضور علیہ السلام کی موجود تھیں جب حضور علیہ السلام نے وصال فرمایا۔ ان سب میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑی امتیازیت حاصل ہے، بڑی انفرادیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی، بڑے اعزازات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ حضور علیہ السلام کی جو 11 ازواج تھیں ان میں آپ پہلی ہیں، یعنی ان کے اسماء گرامی اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں تو حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، حضرت زینب بنت حجش، حضرت میمونہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، زینب نام کی حضور کی 2 بیویاں تھیں، حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ۔ یہ 11 ازواج ہیں حضور علیہ السلام کی، اور ان میں سے 9 ازواج حیات تھیں جب سرکار نے وصال فرمایا، اور 2 کی وفات حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں جب سرکار دنیا میں تشریف فرماتے تو ہو گئے۔ ان میں سے 2 کے مزارات مقدسہ مکہ مکرمہ میں ہے، ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارکہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور دوسرے حضور علیہ السلام کی زوجہ حضرت میمونہ مقام صرف مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے ہائی وے پر، آج اس کا نام نواریاں ہے، یعنی اب جدید اس کا نام جو ہے وہ نواریاں ہے، وہاں پر ان کا مزار شریف ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی جن 2 ازواج کا وصال حضور کی حیات ظاہری میں ہو گیا تھا، ان میں سے ایک حضرت خدیجہ ہیں اور دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ ہے۔ یہ 2 شخصیات ہیں جن کا وصال حضور علیہ السلام کے سامنے ہوا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باقی 9 ازواج کے مزارات مقدسہ مدینہ طیبہ میں ہیں، جنت البقیع شریف قبرستان میں جو مسجد نبوی شریف سے متصل ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان سب میں سب سے اولین حضور علیہ السلام کی پہلی زوجہ مبارکہ ہیں، جن کو حضور علیہ السلام کی ازواج میں بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں۔ 10 رمضان مبارک آج کے دن آپ کا وصال ہوا تھا، اعلان نبوت کے 10 سال کے بعد، ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے، اور جناب ابو طالب کے وصال کے 4تھے دن، یعنی حضور کے چچا جناب ابو طالب ان کا وصال ہوا تھا، اور اس کے 4تھے دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ وصال کے وقت ان کی عمر مبارکہ 65 برس تھی۔ یہ بات تو بچوں کو پتہ ہے کہ جب ان کا نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، یعنی سرکار کے عقد مبارکہ میں وہ آئی تھی تو 40 برس ان کی عمر مبارکہ تھی،
سرکار علیہ السلام کی 25 برس عمر مبارکہ تھی۔ حضور علیہ السلام کو ان سے جس قدر محبت تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے وصال والے سال کو سرکار نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا تھا۔ سرکار نے اس سال کو ہی غم کا سال قرار دیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر انور میں اتارا تھا۔ اس وقت اس مقام کا نام حجون تھا، اب وہ ایک بڑا قبرستان ہے جس کو جنت المعلا کہا جاتا ہے۔ اس وقت وہ ایک محلہ تھا جس کا نام حجون تھا۔ سرکار نے اپنے دست مبارکہ سے آپ کو قبر انور میں اتارا، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کی فرضیت کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے نماز جنازہ آپ پر نہیں پڑھی گئی تھی، نماز جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت تک۔ لیکن سرکار علیہ السلام نے اپنے دست مبارکہ سے آپ کو قبر انور میں اتارا تھا۔ حضور علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی۔ آپ کا پہلا نکاح ابو حالہ نامی ایک شخص سے ہوا تھا، ان سے آپ کے 2 بیٹے تھے، پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد پھر آپ نے عتیق بن عامر نامی ایک شخص سے نکاح فرمایا تھا، ان سے آپ کی ایک بیٹی تھی اور پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی 2 بار آپ بیوہ ہو چکی تھی۔ اور اب آپ کی عمر مبارکہ 40 برس ہو چکی تھی جب سرکار علیہ السلام سے تیسرے شوہر ہونے کی حیثیت میں آپ نے نکاح فرمایا۔ سرکار علیہ السلام آپ کے تو تیسرے شوہر تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پہلی بیوی تھی، کیونکہ پہلا نکاح ہوا تھا حضور علیہ السلام کا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیات آپ کو باقی ازواج مطہرات پر عطا فرمائی تھی، ان میں سے پہلی خصوصیت تو یہی تھی کہ آپ وہ خوش نصیب خاتون ہیں، یعنی حضور کی تمام ازواج میں، جن کے عقد میں حضور علیہ السلام اس حالت میں آئے کہ سرکار کنوارے تھے۔ یعنی باقی جتنی بھی ازواج ہیں حضور کی، ظاہر ہے وہ حضور علیہ السلام کی دوسری، تیسری، چوتھی بیوی کے طور پر آئیں۔ سرکار پہلے سے شادی شدہ تھے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ سرکار علیہ السلام ان کے نکاح میں آئے تو سرکار علیہ السلام کنوارے تھے۔ یہ خصوصیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہی نہیں بلکہ اکیلی بیوی بھی رہیں، کیونکہ جب تک آپ حیات رہیں حضور علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ تقریباً 25 برس سے کچھ دن زیادہ آپ حضور علیہ السلام کے عقد میں رہیں، سرکار کے ساتھ رہیں۔ جب تک حضور علیہ السلام کے نکاح میں آپ رہیں، جب تک آپ حیات رہیں، سرکار علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ جہاں اس کی اور دوسری وجوہات ہوں گی، اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ حضور علیہ السلام سے اتنی محبت کرتی تھیں، سرکار کی اس قدر خدمت کرتی تھیں، اور سرکار علیہ السلام کی اتنی دلجوئی فرماتی تھیں کہ سرکار علیہ السلام خود فرماتے تھے کہ میں باہر کسی بھی حال سے دکھ اور غم کی کیفیت میں ہوتا تھا تو جب گھر آتا تھا تو خدیجہ مجھے راضی کر لیتی تھی، میں خوش ہو جاتا تھا۔ جب گھر لوٹتا تھا تو خدیجہ اپنی خوش گفتاری کی وجہ سے، اپنی خدمت گزاری کی وجہ سے، میرے لیے اپنے ادب اور تعظیم والے عمل کی وجہ سے مجھے خوش کر دیتی تھی، مطمئن کر دیتی تھی مجھے، میرے دل کا دکھ اور غم، تکلیف دور ہو جایا کرتی تھی۔ دنیا اسلام میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ دنیا کی پہلی مومنہ صحابیہ ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والی ہے۔ خواتین میں
سب سے پہلی یہ اعزاز آپ کو حاصل ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی بار وحی کا نزول ہوا اور حضرت جبرائیل امی اللہ کا پیغام لے کر سورہ علق کی ابتدائی آیات کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی ہیبت سرکار علیہ السلام کے بشری تقاضوں کے تحت آپ کے وجود پر غالب آئی۔ جیسے کوئی بہت ہی بھیانک چیز انسان دیکھ لے یا کوئی انتہائی دشوار گزار اور مشکل مرحلہ اس کے پیش نظر ہو تو دل دھڑکنے لگتا ہے، ایک دم فطرت ہے انسان کی۔ تو جب پہلی وحی کا یہ معاملہ ہوا تو کلام کی ہیبت کی وجہ سے سرکار علیہ السلام پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ سرکار گھر تشریف لائے اس کیفیت میں کہ سرکار علیہ السلام کے چہرے پر خوف کا اظہار تھا۔ یہ کلام الہی اور جلال ربانی کا خوف تھا جو کائنات میں حضور سے بڑھ کر کسی کو ہو بھی نہیں سکتا۔ جلال الہی کا خوف تھا۔ اللہ نے قرآن کے لیے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کی ایک آیت کو کائنات کے کسی مضبوط ترین پہاڑ پر نازل کرتے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو کہاں کائنات کے کسی مضبوط ترین پہاڑ پر آیت کے نازل ہونے کے نتیجے میں اس کا ریزہ ریزہ ہو جانا، اور کہاں سرکار کے نازک قلب پر قرآن کی آیت کا نزول ہونا۔ تو کلام کی ہیبت اور جلال ربانی کے سبب سے سرکار پر خوف کی کیفیت طاری تھی۔ جب سرکار گھر تشریف لائے سرکار نے حضرت خدیجہ سے فرمایا زمبلونی زمبلو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو سرکار علیہ السلام کو آپ نے چادر اڑائی، پھر آپ نے یعنی حضور علیہ السلام نے انہیں پورا واقعہ سنایا، آج میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کی کیونکہ آپ انتہائی غمگسار تھیں، سرکار علیہ السلام اپنے دل کی ہر بات ان سے کیا کرتے تھے۔ تو سرکار علیہ السلام نے جب انہیں ساری بات بتائی تو آپ نے حضور کے قلب اطہر پر، سرکار کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ تو وہ ہیں جو یتیموں پر شفقت فرماتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو مسافروں کی امداد فرماتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو لوگوں کو سچائی کی تلقین فرماتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر اپنا دست مبارک رکھ کے دیر تک حضور کی نعت پڑھتی رہی، حضور کے فضائل بیان کرتی رہی، اتنی کہ حضور مطمئن ہو گئے، حضور کو اطمینان ہو گیا۔ پھر سب کے اختتام پر آپ نے فرمایا آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ فرمایا کہ لیکن اب جو بات آپ نے مجھے بتائی ہے اس کی میں تسلی کرتی ہوں، لہٰذا آپ کے چچا تھے حضرت ورقہ بن نوفل جو کہ توریت اور انجیل کے عالم تھے، تو آپ حضور علیہ السلام کے یہ سارے واقعے کے ساتھ ورقہ بن نوفل کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان کو حضور علیہ السلام کا یہ سارا معاملہ بیان کیا۔ جب انہوں نے یہ ساری بات سنی تو فرمایا جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اگر ایسا ہی ہے تو میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں تو آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ آنے والا وہی امین فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لاتا رہا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ورقہ بن نوفل نے کہ اگر میں زندہ رہا اس وقت تک جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اعلان نبوت کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اگر میں زندہ رہا اس وقت تک تو میں ضرور آپ کی حمایت و نصرت کروں گا، خاص طور پہ جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکالے گی۔ حضرت خدیجہ فرماتی میں بڑے حیران ہوئی، ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے خدیجہ آپ کے ساتھ ہے، میں آپ کے ساتھ میں یا رسول اللہ، یعنی میں نے حضور کی دلجوئی کی۔
تو حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی تصدیق ابتدائی طور پر اسی وقت، ورقہ بن نوفل کا تو انتقال ہو گیا تھا حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ حضور کی نبوت کی تصدیق کر کے گئے تھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی پہلی مومنہ خاتون ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواتین میں، عورتوں میں عبادت کرنے والی، اللہ کی توحید کا اقرار اور حضور کی نبوت کا اعتراف کرنے والی سب سے پہلی خوش نصیب خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو افضل النساء فی العالمین فرمایا جہان کی تمام عورتوں میں سب سے افضل، افضل النساء فی العالمین، دنیا کی ساری عورتوں میں سب سے افضل عورت۔ یہ اعزاز، یہ شرف زبان نبوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا۔ آپ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت جبرائیل امی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وحی لے کر آئے تو ابتدا یہاں سے کی کہ یا رسول اللہ یہ خدیجہ ہیں، آپ فرمائیے کہ اللہ اور جبرائیل انہیں سلام عرض کرتے ہیں، انہیں اللہ کا اور میرا سلام عرض کر دیجیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب، جیسا میں نے عرض کیا کہ حضور کی خدمت گزاری بے پناہ کیا کرتی تھی، یعنی آپ اس سے اندازہ کر لیجئے حضور کی خدمت گزاری کا کہ نزول وحی سے پہلے حضور علیہ السلام کی کچھ کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ سرکار علیہ السلام کچھ ستو اور کچھ پانی لے کر غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ غار حرا حرم شریف سے تقریباً 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، اس کی بلندی پر تقریباً 3500 فٹ کی بلندی پر یہ ایک غار ہے۔ الحمدللہ فقیر کو بار بار اس کی حاضری اور اس میں نماز پڑھنے کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی۔ دعا اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔ سرکار وہاں تشریف لے جاتے تھے اور معتکف ہو جاتے تھے، یعنی کئی دن وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس غار کی خاصیت یہ ہے، ابھی تو سامنے ایک پتھر لگا کر اس کو بند کر دیا گیا ہے، یعنی سامنے کے رخ کو بند کر دیا گیا، کیونکہ کچھ حادثات پیش آئے، لوگ جذبات میں آگے بڑھ گئے اور گر گئے۔ تو اس خاصیت یہ تھی کہ اس غار سے بالکل سامنے بہت بلندی پر ہے، تقریباً 3,500 فٹ کی بلندی پر ہے، لیکن بالکل سامنے کعبۃ اللہ شریف ایسے نظر آتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہاتھ بڑھا کر چھو لیں گے آپ، بالکل سامنے نظر آتا ہے، کیونکہ بلندی ہے بہت زیادہ، بالکل سامنے نظر آتا ہے، چھوٹا سا خانہ کعبہ۔ تو گویا سرکار علیہ السلام وہاں پر عبادت فرماتے تھے، اور اس وقت بھی سرکار کی عبادت کا قبلہ کعبۃ اللہ شریف ہی ہوتا تھا۔ ابھی وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو سامنے کعبۃ اللہ شریف ہے۔ تو حضور علیہ السلام جب وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے تو اب آپ اندازہ کرتی تھیں کہ حضور علیہ السلام جو پانی لے کر گئے ہیں، مثلا 4 دن گزر گئے، تو آپ اندازہ کرتی تھیں کہ اب ختم ہو گیا ہوگا، لیکن حضور لوٹ کر نہیں آئے۔ تو اب آپ کیا کرتی تھیں؟ اب آپ یہ کرتی تھیں کہ پانی کا ایک مشکیزہ اپنی پیٹھ پر اٹھاتی تھیں، اور ستو کا ایک برتن اور کھجوروں کا ایک برتن اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتی تھیں۔ اللہ اکبر! جب میں پہلی مرتبہ سفر حج پر الحمدللہ اس زیارت کے لیے حاضر ہوا، علامہ نصیر احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں عمر طویل عطا فرمائے، وہ ہمارے گائیڈ تھے پہلی مرتبہ، 2006 کی غالباً یہ بات ہے۔ تو حضرت نے ایک منظر کشی کی، کیونکہ جب ہم چڑھ رہے تھے تو ظاہر ہے کہ 2006 میں آج والی کیفیت نہیں تھی، بال بھی سارے کالے تھے، جوانی بھی تھی، سارے معاملات تھے، لیکن بڑی سانس پھول رہی تھی، بڑا حال پتلا ہو رہا تھا، پہاڑ چڑھنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ تو حضرت نے فرمایا غور کیجئے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ 51 برس کی بوڑھی عورت تھیں، 51 برس کی عمر میں 8 کلو کا مشکیزہ پانی کا اپنی پیٹھ پر لے کر، اور 2 سے 2.5 کلو اور 2 سے 2.5 کلو کے 2 برتن اپنے ہاتھ میں لے کر اس پہاڑی پر حضور کی خدمت کرنے آتی تھی۔ دیر تک ہم زار و قطار ہوتے رہے یہ سوچ کر کیسی خوش نصیب تھیں وہ جنہیں اللہ نے اپنے حبیب کی خدمت گزاری کی توفیق عطا کی۔ کیا رتبے ان کے تھے، کیا شان تھی ان کی اللہ کی بارگاہ میں، اور کس طرح یہ مشقت انہوں نے، آج جوان آدمی کے لیے چڑھنا مشکل ہے،
اب تو کچھ سیڑھیاں بھی بن گئی ہیں، کچھ سہولت بھی پیدا ہو گئی۔ فرمایا 51 برس عمر مبارکہ تھی ان کی، 51 برس کی عورت بوڑھی ہوتی ہے، 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی وہ، لیکن حضور سے محبت، حضور کا ادب، حضور کی خدمت گزاری اور حضور علیہ السلام کے ادائیگی منصب نبوت میں سرکار کے معاون ہونے کی اللہ نے انہیں جو اعزاز اور شرف عطا فرمایا تھا، دونوں ہاتھوں سے ان کی عظمت کو سلام ہے کہ وہ اس مشقت کے ساتھ حضور کی خدمت کے لیے جایا کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں میں وہاں پر موجود تھا تو ابھی خدیجہ راستے میں چڑھ رہی تھی، حضرت جبرائیل آئے میرے پاس اور حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، بہت مشقت کے ساتھ آ رہی ہیں، بہت بوجھ اپنے وجود پر لادے ہوئے ہیں، وہ آپ کے لیے خاص سالن پکا کے لا رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام کو بکرے کا شانہ، یعنی بکرے کا جو اگلا پیر اس کے سینے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس میں گول پنکھے نما ہڈی ہوتی ہے کروم کی، اس کو شانہ کہتے ہیں، سرکار اسے بہت پسند فرماتے تھے، تو وہ سرکار کے لیے بنا کر لا رہی تھی۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا آپ کھڑے ہو کے منظر دیکھیے نا، ذرا آپ دیکھیے نا خدیجہ کس مشقت سے آ رہی ہیں، اور جب آئیں تو ان کی دلجوئی کے لیے فرمائیے کہ اللہ اور جبرائیل آپ کی آمد پر سلامتی پیش کرتے ہیں، آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی ایسی خدمت گزار، کیسی ان کی عظمتیں، کیسی ان کی رفتیں، کیسی ان کی شان، کیسی ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کی عزت کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل سے اپنا اور حضرت جبرائیل کا سلام ارشاد فرماتا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے میاں بیوی ہیں سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں باہم ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی کام بیوی ایسا کر دیتی ہے جو شوہر کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں کہ حضور علیہ السلام جب حضرت عائشہ کے سامنے بار بار حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے تھے نا تو سوکن تھی نا، تو دل میں غیرت آتی تھی، کہتے آپ اس بوڑھی عورت کی تعریف کرتے ہیں جس کو مرے ہوئے بھی زمانہ ہو گیا، ایک بوڑھی عورت کی آپ تعریف کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام فرماتے تھے کہ عائشہ میں کیوں نہ اس کی تعریف کروں، سوچے ساری کائنات حضور کی تعریف کرتی ہے، حضور کی نعت پڑھنا مومن کی معراج ہے، لیکن پھر حضور جس کی تعریف کریں اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا رتبہ اور کیا درجہ ہے۔ فرماتے عائشہ میں اس کی تعریف کیوں نہ کروں، جب سب نے میرا انکار کیا تو اس نے میرا اقرار کیا، جب سب نے مجھے جھٹلایا اس نے میری تصدیق کی، جب سب نے مجھے اذیتیں دینے کا اہتمام کیا اس نے میری راحت کا سامان کیا، جب سب نے مجھ سے اپنا ہاتھ کھینچا اس نے اپنے اموال مجھ پر قربان کیے، اور جب سب لوگ میرے لیے اذیت کا سبب بنے وہ اور اس کی ذات اور اس کی بات میرے لیے راحت کا سبب بنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ السلام نعت بیان فرما رہے ہیں، ان کی تعریف فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ پر خرچ کیا، اس نے میری دلجوئی کی، تو سرکار فرماتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی میاں بیوی میں ایسی بات ضرور ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں 25 سال سے زائد خدیجہ میرے نکاح میں رہی، خدیجہ نے کبھی کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا جو میری منشا کے خلاف، کبھی کوئی ایسی بات ہی نہیں کی جو میری ناراضگی کا سبب بنے۔ حضور کی ایسی مزاج شناس تھی حضور علیہ السلام کی کہ انداز کو، اطوار کو، عادات کو، مزاج کو اتنا سمجھ، کہتے ہیں نا بھائی بہترین اور کامیاب بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھ لے، تو پھر وہ اسی حساب سے پکاتی ہے، اسی حساب سے کھلاتی ہے، اسی حساب سے بات کرتی ہے، اسی حساب سے لین دین کرتی ہے، اسی حساب سے سارا معاملہ کرتی ہے، تو جھگڑے نہیں ہوتے گھر میں۔ اور زیادہ تر اختلافات اور جھگڑے ان گھروں میں ہوتے ہیں جہاں بیوی شوہر کے مزاج کو نہیں پہچانتی اور بے موقع کوئی بات کر دیتی ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس وقت یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے مجھے۔ تو مزاج شناسی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت خدیجہ کی مزاج شناسی کسی عام آدمی کی مزاج شناسی نہیں تھی، اللہ کے محبوب کی مزاج شناسی، اللہ اکبر، اللہ کے محبوب کی مزاج شناسی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے کبھی کوئی ایسی بات ہی نہیں کی، کبھی کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں کیا
جو میری منشا کے خلاف ہو، جو میری ناراضگی کا سبب بنے۔ اس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا، کبھی کوئی ایسی بات، کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا اس نے کہ جو میری ناراضگی کا سبب بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے اولادیں عطا فرمائی۔ یہ بات بھی آپ سب کے علم میں ہونی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 7 اولادیں تھیں، کئی بار میں بتا چکا ہوں۔ ان میں سے 6 حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں، سوائے ایک حضور کے بیٹے تھے ابراہیم جو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے تھے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کی 6 اولادیں، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے ساری اولادیں تھیں۔ حضور کی ساری اولادوں کا نسب جا کر حضرت خدیجہ سے ہی ملتا ہے، اس لیے کہ ساری اولادیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انہی سے ہوئیں۔ حضرت ابراہیم مدینہ طیبہ میں حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے ہوئے تھے، لیکن عمر رضاعت میں ہی، بچپن میں ہی، دودھ پینے والی عمر میں ہی ان کا وصال ہو گیا تھا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی تمام اولادوں کا نسب ان پر جا کر ختم ہوتا ہے، ان سے جا کر ملتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اپنے مال کو کس طرح اور کس انداز سے خرچ کیا، میں نے عرض کیا کہ قرآن کی یہ آیت وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ اب دیکھیے حضور بظاہر کتنے حاجت مند تھے، بظاہر اتنے حاجت مند تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، سب کو پتہ ہے کہ پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، سب کو پتہ ہے یہ بات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ننگی زمین پر تشریف فرما ہو جاتے تھے۔ سرکار علیہ السلام کا بچھونا کبھی ٹاٹ کا بوریا ہوتا تھا، کبھی کھجور کی چٹائی جو کھجور کے پتوں سے بنتی، جو ہمارے ہاں عام طور پر میت کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یہ حضور علیہ السلام کا بچھونا ہوتا تھا۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی جان و مال سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خدمت گزاری فرمائی، اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ابھی سرکار علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، مکہ مکرمہ میں قحط آ گیا، لوگ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو ترسنے لگے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے کی مالدار ترین خاتون تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے دکھ نمایاں تھا، اور حضرت خدیجہ، میں نے عرض کر دیا، حضور کی مزاج شناس تھی، فوراً حضور کی خدمت میں عرض کر لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے چہرے پر دکھ کے آثار ہیں، کیا وجہ ہے؟ ابھی سرکار نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، پہلے کی بات ہے، میں دیکھ رہی ہوں آپ کے چہرے پر دکھ اور غم کے آثار ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ، بات یہ ہے کہ قحط ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اگر میرے گھر میں مال ہے، وہ مال سارا حضرت خدیجہ کا تھا، میرے گھر میں مال ہے، میں خرچ نہ کروں تو میرے ضمیر پر بوجھ ہوتا ہے، اور خرچ کروں تو تمہاری حق تلفی ہوتی ہے، یعنی مالک تو تم ہو، میں کیسے خرچ کر دوں؟ جب حضور علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ زار و قطار رونے لگی، زار و قطار رونے لگی، اور آپ نے اپنی خادماؤں کو حکم دیا کہ دروازے کے باہر سونے کی ڈیلیوں کا ڈھیر لگائیں۔ اب سننے کے الفاظ ہیں، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار کے دروازے کے سامنے سونے کی ڈلیوں کا اتنا بڑا ڈھیر لگا کہ اس پار کھڑا ہوا شخص مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اس پار کھڑا ہوا شخص مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اور حضرت خدیجہ روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی، یا رسول اللہ یہ سب آپ پر قربان ہے، یا رسول اللہ یہ سب آپ پر قربان ہے، یا رسول اللہ یہ سب آپ پر قربان ہے، آپ میرے بھی مالک ہیں، میرے مال کے بھی مالک ہیں، آپ میرے بھی مالک ہیں، میرے مال کے بھی مالک ہیں۔ پھر سرکار خوش ہوتے جاتے تھے اور اسے مسکینوں میں تقسیم کرتے جاتے تھے، خوش ہوتے جاتے تھے اور اسے مسکینوں میں تقسیم کرتے۔ سلام ہے اس ماں کو جس نے
پیارے آقا کی رضا کے لیے اپنی دنیا کو قربان کیا، کیونکہ یہ سودا بڑا قیمتی سودا تھا، کیونکہ جو مال انہوں نے خرچ کیا وہ بڑا حقیر تھا، اور جس محبوب کو انہوں نے راضی کیا اس کی رضا کائنات کی سب سے قیمتی شے ہے۔ وہ رضا کتنی قیمتی ہے، وہ رضا اتنی قیمتی ہے کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ نے تو یہ بات آخرت میں حضور کو دے کر راضی کرنے کی خدیجہ نے یہ کام دنیا میں ہی حضور کو اپنا مال دے کے کر لی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جذبے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گزاری فرمائی، الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ خدمت گزاری اور دلجوئی فرمایا کرتی تھی۔ حدیث پاک میں ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد، وصال ہو گیا تھا ان کا، حضور نے پھر دوسرے نکاح بھی فرما لیے جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ کیا تھی؟ متعدد کتب حدیث میں یہ بات موجود ہے، سرکار علیہ السلام کسی وقت اچانک بیٹھے بیٹھے ایک بکری منگواتے تھے اور اس کو ذبح کرتے تھے، اور پھر امہات المؤمنین میں سے کسی سے کہتے تھے کہ اپنی خادمہ کو یہ خدمت گزاری مقرر کرے کہ یہ گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو فلاں 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 کو دے کر آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے بڑی غیرت آتی تھی اس بات پر، یعنی مجھے بڑا ہوتا تھا کہ یار رشک ہوتا تھا مجھے کہ یار، یعنی حضور کو جب ان کی یاد آتی تھی تو حضور ان کے لیے ایصال ثواب کیا کرتے، اچانک حضور بکری منگواتے، اسے ذبح کرتے اور پھر گوشت کے حصے بنا کر کسی خادمہ کو مقرر کرتے کہ خدیجہ کی فلاں 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 سہیلیاں ہیں ان کو دے کر آؤ۔ یعنی آپ سوچیے کہ ان کی سہیلیوں کو گوشت بھجوانا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضور علیہ السلام کا ان سے محبت کا اظہار ہی نہیں تھا، بلکہ ان سہیلیوں کو بھی یہ احساس دلانا تھا کہ میں خدیجہ کا شوہر ہوں، انتقال ہونے کے باوجود بھی میں رحمت للعالمین ہوں، اسے بھولا نہیں ہوں، بلکہ تمہیں یہ تحفہ ان کے ایصال ثواب کے لیے بھیج کر یاد دلا رہا ہوں کہ تم بھی اسے یاد رکھو جیسے میں اللہ کا محبوب ہو کر اسے یاد رکھتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے ایصال ثواب فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے کس قدر محبت تھی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کس قدر ان سے دیرینہ وابستگی تھی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں ان کے لیے کیا مقام تھا، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح فرمایا، ہجرت ہو گئی تھی، سرکار مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کو عروج عطا فرمایا اور فتح مکہ ہوگی۔ جب فتح مکہ ہوئی اور سرکار علیہ السلام فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے، پھر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار ان مقامات مقدسہ کی زیارت عطا فرمائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یعنی فتح مکہ ہے، فاتحانہ شان کے ساتھ حضور داخل ہو رہے ہیں، ایک مقام پر جھنڈا گاڑا گیا، فتح کا جھنڈا کہلاتا تھا وہ، آج اس مقام پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے مسجد رایا، دیکھا ہوگا آپ میں سے جو لوگ عمرے پر گئے، مسجد رایا مکہ مکرمہ حرم شریف سے تھوڑے ہی فاصلے پر جنت البقیع کی طرف جاتے، جنت المعلا کی طرف جاتے ہوئے راستے میں، یہ وہ جگہ جہاں حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن جھنڈا گاڑا تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے ٹھہرنے کے لیے خیمہ لگاؤ، جب میرے ٹھہرنے کا انتظام کرو، تو سرکار علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ پر حضرت خدیجہ کی یاد تھی، سرکار نے فرمایا خدیجہ کی قبر کے پاس میرا خیمہ لگاؤ، لہذا سرکار علیہ السلام کا خیمہ فتح مکہ کے دن حجون محلہ اس وقت وہ کہلاتا تھا، اس وقت اس جگہ کا نام حجون تھا، اب جنت المعلا ایک بڑا قبرستان ہے وہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے قریب میرا خیمہ لگاؤ۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ان سے کتنی محبت تھی کہ وصال کو ایک وقت گزر چکا تھا، فتح مکہ ہو رہا ہے، فاتحانہ شان کے ساتھ حضور داخل ہو رہے ہیں،
لیکن اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کی قربت چاہتے ہیں، کیونکہ جب اسی مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر طرح طرح کی اذیتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، سرکار علیہ السلام کے قتل کی سازشیں کی جا رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے گزرتے بھپتیاں کسی جاتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حالت عبادت میں غلاظتیں ڈالی جاتی تھی، طرح طرح کی، تو یہی مکہ مکرمہ تھا جہاں حضور کی دلجوئی کا سامان حضرت خدیجہ الکبریٰ فرمایا کرتی تھی، حضور کی دلجوئی کا سامان فرمایا کرتی تھی۔ تو سرکار علیہ السلام نے آج جب فتح مکہ ہو رہی تھی تو دلجوئی کس سے حاصل فرمائی؟ پھر حضرت خدیجہ کے قرب سے، سرکار نے وہاں اپنا خیمہ لگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر، آپ کے مناقب پر کتنی گفتگو کی جائے، کتنی باتیں کی جائیں، ساری زندگی ہماری گزر جائے، ان کی عظمتوں کا بیان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے کہے کہ 2 جملوں میں حضرت خدیجہ کی منقبت بیان کرو، تقریر تو 1 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے اور 2 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ بھئی 2 جملوں میں حضرت خدیجہ کی فضیلت، ان کی منقبت بیان کرو، تو میں وہ 2 جملے یہ کہہ کر ادا کروں گا کہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں خاتون جنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ بہت بار آپ نے سنا، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے پوری تقریر حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے کی تھی، آپ کو کچھ چیدہ باتیں بتائی تھیں۔ لیکن اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں خاتون جنت کہا جاتا ہے، یعنی جنتی عورتوں کی سردار۔ جنت میں جو عورتیں رہیں گی وہ آپ کی سرداری میں رہیں گی، لیکن ایک لمحے کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے عزت والے مینار کی بلندی پر نظر ڈالیے، اس تصور کے ساتھ کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اللہ نے جس عورت کو ان کی ماں بنا کر ان کی جنت ان کے قدموں میں رکھی، ان کی عزت کا مینار کتنا بلند ہے۔ یہ تو ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے نا، لیکن یہ بیٹی کس کی ہے؟ ان کی ماں کون ہے؟ اور حضور فرماتے ہیں ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو ساری کائنات کی جنت جن کے نام کے ساتھ، جن کی ناموس کے ساتھ وابستہ ہے، خود ان کی جنت جن قدموں سے جڑی ہو، ان قدموں کی عظمت کو کون جان سکتا ہے؟ اور جب ان قدموں کی عظمت کا مینار اتنا بلند ہے تو پھر ان کے سر کی عزت کتنی ہوگی؟ یہ تو قدم تو سب سے نیچے ہوتے ہیں نا بھائی، سر سب سے اونچا ہوتا ہے، اور یہ اس سر کی عزت کیوں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں بھی آپ کی ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، میں بھی آپ کی ملکیت ہوں، میرا مال بھی آپ کی ملکیت ہے۔ پتہ چلا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کر دینا ہی عزتوں اور عظمتوں کا باعث ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن قربان کر دینے سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ لوگ تو اپنی حکومت اور وزارت قربان کرنے سے ڈرتے ہیں، اپنی سیاست قربان کرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن الحمدللہ دونوں ہاتھوں سے سلام ہے ان عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ناموس رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اٹھنے والی انگلی اور چلنے والی زبان کی ذلت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی مذمت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ یقیناً یہ شہادتیں پاکستان اور اہل پاکستان کے لیے سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ یہ خون ضائع نہیں جائے گا۔ نہیں نکالیں یہ سفیر کو، نہیں نکالیں، کوئی بات نہیں، یہ نہ نکالیں سفیر کو، لیکن پھر جو کچھ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، جو کچھ آنے والے وقتوں میں یہ بھگتیں گے، تو یہ پھر اس وقت سوچیں گے کہ کاش ہم نے حضور علیہ السلام کی ناموس پر، غلامان مصطفیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر، اہل ایمان کے مطالبے پر
لبیک کہا ہوتا اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کے ساتھ اپنی آواز کو ملا کر حضور کی غلامی کے حق کو ادا کیا ہوتا؟ بھائی یہ تو مسکین غریب مسلمان ہے، ظاہر سی بات ہے یہ احتجاج ہی کر سکتے ہیں، تو انہوں نے احتجاج کر لیا، جن کو جان دینی تھی انہوں نے جان دے دی، جو زخمی ہونے والے تھے انہوں نے اپنے آپ کو زخمی کروا لیا، جو قید کیے جانے والے تھے انہوں نے اپنے آپ کو قید کروا لیا، جن پر جھوٹے مقدمے بنائے جانے تھے ان پر جھوٹے مقدمے بنا دیے گئے، جو کچھ کیا گیا۔ لیکن یہ نہیں بھولنی چاہیے ایک عدالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، آخرت میں بھی ایک عدالت قائم ہوگی، مرنا بھی سب کو ہے، قبر میں بھی سب کو جانا ہے اور حساب کتاب بھی سب کو دینا ہے۔ نہ حکومتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، نہ وزارتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، نہ یہ اقتدار ہمیشہ رہنے والا ہے، لیکن رہنے والا اگر ہے تو اللہ کا دین رہنے والا ہے، رہنے والا اگر ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کا عنوان رہنے والا ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ پیارے رب ذوالجلال عز و جل کی ذات ہے، اس کا دین ہے، اس کے حبیب علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ یقیناً آج اہل ایمان کے دل دکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں رب کریم حضرت خاتون جنت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزتوں کے طفیل، رب کائنات ان کی ناموس کے طفیل، رب کائنات ان کے یوم وصال کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے رب کریم ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظین شہداء کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، رب کائنات جو زخمی ہیں انہیں اپنے کرم سے جلد از جلد صحت اور شفا عطا فرما، رب کریم جو جھوٹے مقدمات میں مبتلا ہے اللہ اپنے کرم سے ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، رب کائنات اس ملک کے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرما، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کا سپاہی بن کر زندہ رہنے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا